حامدا و مصلیا و مسلما۔ مولانا سعد صاحب نے اپنے دسیوں بیانات میں یہ بات کی ہے کہ مسجد کے باہر دعوت دینا یہ خلاف سنت ہے، اور مسجد کے اندر لا کر ہی لوگوں کو دین کی بات کی جائے، اور نہ یہ کہ صرف مسجد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت ہے، بلکہ مولانا محترم نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے باہر دعوت دینا نہ نبیوں کا طریقہ ہے اور نہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ میں بار بار نظام الدین سے یہ بات ساتھیوں سے بھی مجمع سے بھی عرض کر رہا کہ ہمارے گشتوں کا مقصد مسجد میں لانا ہے، گھروں پر، دکانوں پر، چوپالوں پر، پارکوں میں، ہوٹلوں میں باتیں کرنا یہ خلاف سنت ہے، نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے نہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کی بات بالکل غلط ہے اور یہ التزام مالا یلزم ہے، یعنی ایک ایسی چیز کو ضروری قرار دینا جس کو شریعت ضروری قرار نہ دے، اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ویسے تو مولانا محترم کا یہ دعویٰ سالبہ کلیہ ہے، اور جو لوگ منطق اور لاجک پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سالبہ کلیہ کو توڑنے کے لیے ایک موجبہ جزیہ کافی ہوتا ہے، یعنی مولانا نے یہ دعویٰ کیا کہ نہ تو یہ نبی کا طریقہ ہے نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے نہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ یعنی اگر ہم کسی ایک نبی یا کسی ایک صحابی کی بھی مثال پیش کر دیں تو اس سے مولانا سعد صاحب کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا اور ان کا دعویٰ بالکل ٹوٹ جائے گا، لیکن ہم ایک مثال پر اکتفا نہیں کریں گے، ہم قرآن و حدیث سے متعدد مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن مثالوں سے صاف واضح ہو جائے گا کہ مولانا نے جو یہ اصول گھڑا ہے کہ مسجد کے اندر لا کر ہی دین کی بات کی جائے، یہ اصول 1450 سال بعد کی ایجاد کردہ ایک بدعت ہے۔ دلیل نمبر 1 سورہ یوسف آیت نمبر 36 سے 41 تک آپ کی اسکرین پر موجود ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح جیل میں رہتے ہوئے دعوت کا کام کیا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور شرک پر نکیر کی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور لوگ جیل میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام ان کو دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کی پیروی کرتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ پھر آگے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا بہت سارے خداؤں کا تصور ماننا یہ بہتر ہے یا اس تنہ تنہا اللہ کی ذات کو اپنا رب ماننا یہ بہتر ہے؟ آپ غور کیجئے، اس آیت میں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں، بلکہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا ہے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر دعوت دے رہے تھے۔ یہاں تو نص قطعی سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی انبیاء نے دعوت دی ہے، تو کس طرح مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے باہر دعوت دینا نبیوں کا طریقہ نہیں ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 70 اٹھا کر دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور انہوں نے ان لوگوں کو دعوت دی تو ان کی قوم جواب کے اندر یہ کہنے لگی اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ اے ہود کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم تنے تنا ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ یہاں سے استدلال تو نہیں لیکن استیناس اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ آپ ہمیں مسجد میں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ پھر سورہ نمل اٹھا کر دیکھیے، سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا، وہ خط کو لے کر جا رہا ایک پرندہ ہدہد، اور ان کے محل میں جا کر وہ خط پہنچایا، تو دعوت تو ان کے محل میں دی جا رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو بلقیس اور اس کی قوم والوں کو سب کو مسجد میں جمع نہیں کیا کہ آؤ چلو مسجد میں پھر میں تمہیں توحید کی دعوت دوں گا۔ پھر سورہ طٰہٰ اٹھا کر دیکھیے آیت نمبر 42 اور 43، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی مت کرنا۔ اذهبا الی فرعون انه طغى، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا۔ اب مولانا سعد صاحب کو چاہیے کہ یہ ثابت کرے کہ فرعون اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، تب تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کو مسجد میں لے کر گئے تھے دعوت دینے کے لیے۔ یہ تو ہوا پچھلے انبیاء کا تذکرہ۔ اب آئیے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہو رہے تھے تو مقام نخلا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت جناتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور ان سب نے
نے اسلام قبول کیا۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کو مسجد میں لے کر نہیں گئے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے کتاب التفسیر میں سورہ لہب کی تفسیر کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور صفا پہاڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی یا صباحا، اور سب کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ آپ غور کیجئے کہ مسجد حرام بالکل قریب پر چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسجد حرام کے اندر جا کر آواز لگا سکتے تھے اور ان کو وہاں پر بلا سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور وہاں سے لوگوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور وہاں پر دعوت دی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر مسجد بھی قریب میں ہو، لیکن مسجد کے قریب کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر مسجد کے مقابلے میں زیادہ اچھی ترتیب سے لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہو اور لوگوں کو اپنی بات مسجد کے مقابلے میں اس جگہ پر اچھے سے پہنچائی جا سکتی ہو، تو اس جگہ پر دعوت دینا یہ مسجد میں دعوت دینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس واقعے کے اندر صفا پہاڑی سے مسجد حرام بالکل قریب میں تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کا انتخاب کیا دعوت دینے کے لیے۔ پھر علامہ شمس الدین ذہبی جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو راستے کے اندر یہ شخص حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ راستے کے اندر حضرت بریدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریدہ کو یہ نہیں کہا کہ چلو مسجد میں چلو، میں تمہیں وہاں پر دعوت دیتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا سعد صاحب کیوں اس طرح بول رہے ہیں کہ مسجد کے باہر دعوت دینا نہ نبیوں کا طریقہ ہے نہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ پھر امام ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا فی جنازۃ فی البقیع، کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع کے اندر پہنچے تو قبر ابھی پورے طور پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کورید رہے، اور پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ میں کچھ اصلاحی باتیں کی۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی لے کر نہیں گئے دعوت دینے کے لیے، بلکہ جنت البقیع ہی کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو دین کی بات سمجھائی۔ آپ سب چیز چھوڑ دیجئے، تبلیغی جماعت والے حیات الصحابہ کو تو ضرور مانتے۔ مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے باب کے اندر جتنی روایت نقل کی ہے آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک نہیں 10 نہیں سینکڑوں واقعات اس طرح آپ کو مل جائیں گے صحابہ کے، جس میں صحابہ نے مسجد کے علاوہ میں لوگوں کو دین کی بات سمجھائی۔ ایک واقعے کو حیات الصحابہ سے میں نمونے کے طور پر نقل کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے گھر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان کو دین اسلام کی دعوت دی اور حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد لے کر نہیں گئے۔ ساری واضح اور صاف روایات موجود ہونے کے بعد بھی مولانا محترم کا یہ کہنا کہ مسجد کے باہر دعوت دینا سنت کے خلاف ہے، نہ نبیوں کا طریقہ ہے نہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ انتہائی درجے کی تحریف ہے اور دین کے اندر ایک بدعت ہے، التزام ما لا یلزم ہے، یعنی دین کے اندر کسی ایسی چیز کو ضروری قرار دے رہے ہیں مولانا سعد صاحب جس کو شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بریلوی جب التزام ما لا یلزم کریں تو ان کو تو ہم بدعتی کہیں، مثال کے طور پر تیجے کے کھانے کو انہوں نے ضروری قرار دیا ہوا ہے، اسی طرح 10واں اور 40واں اس میں کھانا بنانا اور فاتحہ کرنا، ان چیزوں کو انہوں نے ضروری قرار دیا ہوا ہے، شریعت نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، اس کے باوجود بریلویوں نے ان چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ تو اس التزام ما لا یلزم کی وجہ سے ہم بریلویوں کو تو یہ کہے کہ تم بدعت کر رہے ہو، تم بدعتی ہو، لیکن جب وہی چیز تبلیغی جماعت والے کریں تو سب خاموش ہیں۔ جب التزام ما لا یلزم ہونے کی وجہ سے بریلویوں کا کرنا بدعت ہے تو التزام ما لا یلزم کی وجہ سے تبلیغی جماعت کا یہ کام کرنا یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کو آپ نے فراموش کیسے کر دیا، جس کو فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، سینکڑوں مرتبہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا اور اپنے بیانات کے اندر ہزاروں مرتبہ لوگوں کے سامنے اس کو بتایا ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے اور اسلام لانے کی وجہ سے ان کو مارا۔ پھر جب غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو پہلے مسجد کے اندر چلو تب میں تمہیں سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں سناؤں گا، نہیں، بلکہ وہیں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی، جس کا اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر ہوا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम के पास पहुंचे और अपने इस्लाम का इजहार किया और इस्लाम कबूल किया। रही बात हज़रत तुफैल बिन अम्र दौसी रदी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसको बार बार मौलाना साद साहब बयान करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो वो मस्जिद में आए तो उनका दिल नरम हुआ और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो वो तो इत्तेफाकी तौर पर मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहां पर दावत दे दी। आपका दावा और आपका इस्तिदलाल तुफैल बिन अम्र दौसी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से तो उस वक्त साबित होगा जब आप ये कहो कि तुफैल बिन अम्र दौसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के बाहर मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ मस्जिद में लेकर गए और फिर वहां पर दावत, तब तो आपकी बात साबित होगी, वरना इस वाकये से आपकी बात साबित नहीं हो सकती। और जिस तरह तुफैल बिन अम्र दौसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुनकर नरम हुआ, तो इसी तरह तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी दिल नरम हुआ और वो सूरह ताहा की आयत सुनकर अपनी बहन के घर के अंदर, न कि मस्जिद में, जब आपको घर की तालीम साबित करना होती है तब आपको हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के बहन और बहनोई का वाकया बराबर याद आ जाता है कि घर के अंदर तालीम का हल्का चल रहा था और दावत मस्जिद में दी जाए या बाहर दी जाए, इस मसले के अंदर आप हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के वाकये को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। अखीरन वला कलीलन मैं ये कहूँगा, मेरी मुअद्दबाना इल्तिमास है और आजिज़ाना दरख्वास्त है मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह से कि उन्होंने जो ये उसूल बयान किया है जो खालिस बिदअत है, इससे वो रुजू करें, वरना वो ये ऐलान जरूर करें कि जितने भी इज्तिमाअत खुले मैदान के अंदर पिंडालों के अंदर किए गए, चाहे वो औरंगाबाद का इज्तिमा हो, बुलंदशहर का हो, अमरावती का हो या कहीं भी और का हो, ये सारे के सारे इज्तिमाअत खिलाफ सुन्नत थे और इन इज्तिमाअत के अंदर हमने नबियों की सुन्नत के खिलाफ काम किया, सहाबा की सुन्नत के खिलाफ काम किया और आइंदा भी जितने इज्तिमाअत खुले मैदान के अंदर होंगे और मस्जिदों को छोड़कर होंगे वो सारे के सारे इज्तिमाअत खिलाफ सुन्नत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और दीन के अंदर नई नई चीज अपनी तरफ से ईजाद करने से हम सब की हिफाजत फरमाए। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।